7th semester BS English literature class motifs in your novel Outsider, The Stranger. Motifs are recurring structure. They represent contrast and similarities and also used as literary devices in the text. Motifs can help us to develop and inform information about the text, and the major themes are introduced in motifs. Decay and death is the main motif, main theme, central idea in the novel The Outsider by Albert Camus. The different characters in The Stranger hold widely varying attitudes toward decay and death. So far as the topic of decay and death is concerned, mostly the characters are of the opinion that that is a law of nature and we should prepare something for our death day, doomsday. लेकिन जो हमारे पास नॉवल है उसमें जो अजीब सा कैरेक्टर है वो ये कहता है इट इज़ लॉ ऑफ नेचर दैट वन पर्सन विल कम he will reside over here and one day he has to death as to obey the law of nature. तो वो डोमस्टे पे बिलीव नहीं करता है, यहाँ से वो स्ट्रेंजर है. जब उसकी बिलीव ही नहीं है डोमस्टे पे तो फिर वो लाइफ में एक्शन भी उसके अकॉर्डिंगली ही करता है. ज़ाहिर आखरत का खौफ है जो इंसान को बुराई से रोके रखता है, लेकिन ये अजीब शख्स है जिसको डेथ और डिके के ऊपर यकीन ही नहीं है. Salamano loves his decaying scab-covered dog and he values its कंपेनियनशिप. हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि उसका फ्रेंड, उसका नेबर, उसका क्लोज फ्रेंड सेलेमेनो जो है वो अपने मरते हुए डॉगी से बहुत ज़्यादा इफेक्शन शो कर रहा है, जबकि जो हमारा स्ट्रेंजर है वो अपनी मदर की डेथ के ऊपर भी इतना लापरवाह है कि उसको पता ही नहीं कि टुडे और टुमारो, आई थिंक सो टुमारो या यस्टरडे बिफोर यस्टरडे, किस दिन उसकी मदर की डेथ हुई, वो यस्टरडे को टुमारो में ले जाता है, टुमारो को यस्टरडे में, यानी उसके कल या परसों का कोई उसके नज़दीक फ़र्क ही नहीं है. फ़र्क ये है कि उसको पता ही नहीं है कि डेथ क्या है. नंबर 2, डेथ ऑफ मदर, क्वाइट अनअवेयर ऑफ द डेथ ऑफ हिज मदर, इवन दो मोस्ट पीपल फाइंड इट डिस्गस्टिंग. बहुत से लोग जो हैं ये इसको अजीब व गरीब ख्याल करते हैं कि सलेमानो जो है वो अपने डॉगी की डेथ को इतनी मोहब्बत के साथ याद करता है और जो स्ट्रेंजर है वो नहीं करता. ये मेन थीम है डेथ एंड डिके. जैसे मैसो डज नॉट शो मच इमोशन रिस्पॉन्स टू हिज मदर्स डेथ बट द सोसाइटी इन विच ही लिव्स बिलीव्स दैट ही शुड बी डिस्ट्रॉट विद ग्रीफ, कि उसको कम अज़ कम अपनी मदर के बिछड़ जाने का गम तो होना चाहिए था कि वो अब इस दुनिया में नहीं रही. Additionally, whereas Maso is content to believe that physical death represents the complete and final end of life. अब मैसो ये कहता है जब एक इंसान या कोई शख्स इस दुनिया से चला गया तो वो चला गया, वो स्पिरिचुअलिज्म पे बिलीव ही नहीं करता. द चैप्टन होल्ड्स फास्ट टू द आइडिया ऑफ एन आफ्टर लाइफ, जबकि जो चर्च में होता है पादरी या चैपलन वो उसको बताता है कि बच्चे इसके बाद भी एक ज़िंदगी है जिसके लिए हमने इस ज़िंदगी में गुजारा करना है. Now the chaplain is not only in Christianity. Remember it, it is universal character. In Islam, we can say the Maulvi Sahib and the Muballaghin. In Christianity, in Jews, in all the religion, there are people who guide to follow the right path and leave the bad path. हमेशा हर मज़हब में होते हैं. यहाँ अपने अपने आप को यूनिवर्सल अप्रोच में रखना है, अपनी विजन को ओपन रखना है और तंग नज़री का मुजाहरा नहीं करना. An essential part of Masso's character development in the novel is his coming to term with his own attitudes about death. उसका अपना रवैया कुछ भी नहीं है कि कभी वो मरेगा या उसके मुताबिक वो ज़िंदगी नहीं गुजारता. At the end of the novel, he has finally embraced the idea that death is the one inevitable fact of human life. जब वो खुद मरने लगता है, उसको सज़ाए मौत हो जाती है, तब वो कहता है कि वाकई इंसान की ज़िंदगी का भी कोई इख्तिताम है, and is able to accept the reality of his impending execution without despair. तब उसको पता चलता है कि जो उसके ऊपर कोर्ट में केस लगाया गया था उसका क्या बना. Throughout the novel, there are instances of characters watching Maso or of his watching them. This motif recalls several components of Camus' absurdity philosophy, as we have already discussed the theme of absurdity.
وہی چیز جو ہے نا بار بار ریپیٹ ہو رہی ہے. The constant watching in The Stranger suggests humanity's endless search for purpose and emphasizes the importance of the tangible, visible details of the physical world in a universe where there is no grander meaning. وہ کہنے کا یہ فزیکل ورڈ ہے، یہاں پہ کم اینڈ گو کوئی میننگ نہیں رکھتے ہیں، لیکن اس کو بار بار یہی تلقین کی جا رہی ہے کہ اس دنیا کے بعد بھی ایک دنیا ہے، موت کے بعد بھی ایک زندگی ہے. بٹ ہی از unable to understand and having strong beliefs on it. When Meso watches people on on the streets from his balcony, he does not positively absorbed, but rather, by contrast, the people in the courtroom watch Meso as part of the process of judgment and condemnation. In the courtroom, we learn that many of Meso's previous actions were being watched without his or our knowledge. جب انسان سوشل میڈیا میں ہوتا ہے یا سوشل پلیسز پہ ہوتا ہے تو ساری دنیا اس کو ججمنٹ میں لے رہی ہوتی ہے، اس کے ایکشنز کو، اس کے ایٹیٹیوڈس کو، اس کے ورڈز کو ریکارڈ میں لایا جا رہا ہوتا ہے. یہاں پہ وہی بتایا جا رہا ہے when Meso watches people on the streets from his balcony. جب وہ بالکنی سے لوگوں کو گزرتے ہوتے دیکھتا ہے نا تو وہ کہتا ہے کہ he does so passively کہ یہ سارے کے سارے جو ہے نا جو میری نظروں کے سامنے سے گزر رہے ہیں، جا رہے ہیں، ٹھیک ہے. اس کا رویہ بڑا ہی سست والا ہو جاتا ہے. absorbing detail but not judging what he sees. وہ ڈیٹیلز کے ساتھ ان کو آبزرو کرتا ہے، گلیوں میں جانے والوں کو ایبزارب بھی کرتا ہے اپنے اندر، لیکن ان کو دیکھتا ہے، صرف ان کی ججمنٹ نہیں لکھتا. لیکن اس کے برعکس جب پیپل کورٹ روم میں ہوتے ہیں اور جب وہ میسو کو دیکھتے ہیں کہ وہ ایک پارٹ آف ججمنٹ کے طور پہ اس کو لیتے ہیں تو پھر وہ اس کو کنڈیم کرتے ہیں کہ اس کا کیا رویہ ہے، اس کے دیکھنے کا کیا سٹائل ہے، اس کے بیٹھنے کا کیا سٹائل ہے. Actually, all the actions are depend on our beliefs. Our attitude is due to our belief. If we are having belief in our God, then we will act accordingly. اگر ہمیں نہ ڈر ہیں، بالکل شتر بے مہا آزاد ہیں، تو پھر ایٹیچیوڈ بھی ڈفرینٹ سا ہوگا. اور لوگ یہ انسان کے ایٹیچیوڈ سے آبزرو کر لیتے ہیں. اور اسپیشلی کورٹ روم میں تو ہر ایک کی آنکھیں جو ہیں وہ بہت تیزی کے ساتھ ججمنٹ کر رہی ہوتی ہیں. The Arab watch Raymond and his friend. عرب جو ہے وہ دیکھتا ہے ریمنڈ کو اور اس کے دوستوں کو with implicit antagonism as they walk to the bus. Antagonism جو ہے یہ وہی چیز ہمیں اپلائی کریں گے کہ کتنی آبزرویشن کے ساتھ دیکھا جا رہا ہے. ایٹیچیوڈس کے اوپر جو بیلیوز ہیں اور ہمارے پاس عقیدے ہیں وہ غالب رہتے ہیں. ریمنڈس نیبرز، اس کے جو ہمسائے ہیں، ایکٹ ایز اسپیکٹیٹرس ٹو ہز ڈسپیوٹ. وہ صرف ایک دیکھنے والوں کی حد تک، سامعین کے حد تک اس کا لڑائی جھگڑا دیکھتے ہیں ود ہز مسٹریس، اپنی مسز کے ساتھ، اینڈ دا پولیس آفیسر کے ساتھ. واچنگ ود کنسرن، اپنا کنسرن شو کرنا، اپنا بیچ میں کوئی نہ کوئی رابطہ رکھنا. آن پیٹی کیریوسٹی، اس میں کیریوسٹی ہے، تجسس ہوتا ہے، یہ بہت کم لوگوں میں ہوتا ہے کہ وہ جانے کہ اصل وجہ کیا تھی. وہ یہی دیکھتے ہیں کہ وہ تماشا ہی دیکھتے ہیں کہ لڑائی ہو رہی ہے اور بس ٹھیک ہے، کنسرن نہیں شو کرتا کوئی بھی. At times, watching is a mysterious activity. ہم واچنگ، سینگ، آبزرویشن اور کیوریوسٹی کو آبزرو کریں گے. سچ ایز وین میسو واچز دا ویمن ایٹ سیلیسٹیز. جب وہ سیلیسٹیز کے ساتھ یا اس کے مقام پہ یا اس کے گھر میں یا ساحل سمندر پہ یا بیڈ روم میں یا کسی بھی کانٹریکٹ میں دیکھتا ہے ویمن کو، تو اس کا رویہ، اس کا دیکھنے کا انداز، اس کا نتیجے اخذ کرنے کا سٹائل ڈیفرنٹ ہوتا ہے. اینڈ لیٹر، اور اس کے بعد when he watches him in court، اور جب کوئی بندہ کسی کو کورٹ میں دیکھتا ہے، عدالت میں دیکھتا ہے، سوشل لائف میں دیکھتا ہے، سوشل میڈیا میں دیکھتا ہے، سوشل کانٹیکسٹ میں دیکھتا ہے، تو انسان کے بیلیفز اور ویو پوائنٹ ہی چینج ہو جاتے ہیں. The novel's movement of watching and observation. دیکھنا اور مشاہدہ کرنا دو مختلف چیزیں ہیں. واچنگ ہم دیکھتے ہیں اور دیکھ کر گزر جاتے ہیں. آبزرویشن میں ہم پوری توجہ کے ساتھ
اپنے ذہن دماغ اور اپنے سارے جتنی بھی ہمارے پاس حصے ہیں ان کو بروے کار لاتے ہوئے اس کا کوئی نہ کوئی ایگزامن کر کے اس کا نتیجہ نکالتے ہیں. وہ آبزرویشن ہے, مشاہدہ ہے, اسی نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ اس پرسنالٹی میں کیا ہے. ریفلیکٹ ہیومینٹیز اینڈ لیس سرچ, مین چیز یہ ہے. میننگ, ہم اس کا میننگ نکالتے ہیں. وتھ کیمو فائنڈ ایبزرڈٹی, اور ہمیں کیمس کی پرسنالٹی میں ایبزرڈٹی کا جو پوائنٹ ہے یہی مین تھیم ہمیں ہر طرف یہی دکھتا ہے. اینڈ دس از دا مین آئیڈیا آف دا ناول. ہیو اے نائس ڈے. تھینک یو. This is the end of your today's lecture.